اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتا. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جب انسان نافرمانی پر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی تنگ کر دیتے. ورنہ تو یہ کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی آسان کی ہے. جیسے کسی کے لیے اللہ نے منزل کے لیے سفر میں ہو دو راستے رکھے ہیں. ایک راستہ آسانی کے ساتھ ہو، جس کی سڑک بھی صحیح ہو، راستہ بھی پرامن ہو. دوسرا یہ کہ آدمی کو اختیار ہے کہ جنگلات کا راستہ اختیار کرے. اگر آدمی اپنی ذات سے دوسرا راستہ اختیار کرے تو وہ اپنے ہاتھوں تکلیف مولتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے زندگی آسان کیا. ثم اماتہ فاقبرہ، پھر زندگی کے بعد ایک جو اہم مرحلہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو موت دیتے ہیں. فاقبرہ، اخبر یخبر اخبار، اس کو اللہ نے پھر قبر میں پہنچایا. دیکھیے کتنا گریجولی اور کتنا بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں مراحل کو، کہ من ای شیء خلقہ، من نطفہ سے اللہ نے شروع کیا. انسان کی پیدائش یہاں سے چلی ہے، پھر اس کی اللہ نے تقدیر بنائی، پھر اس کو اللہ نے زندگی کو آسان کیا، زندگی اس نے گزاری. ثم اماتہ، پھر اللہ اس کو موت دیتے ہیں. موت دینا، امات یمیتو کے معنی آتے ہیں موت دینا. وہ معلوم یہ ہو کہ انسان خود نہیں مرتا، اللہ کے موت دینے سے مرتا ہے. بیماریاں انسان کو نہیں مارتی بلکہ اللہ کے موت دینے سے موت آتی. فاقبرہ، پھر اللہ نے اس کو قبر میں پہنچایا. ثم اذا شاء انشرہ، پھر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، پھر جب چاہتے ہیں اس کو دوبارہ کھڑا کر دیتے. یہ اللہ کی مرضی. جب چاہتے ہیں قیامت قائم ہوتی ہے. پھر انسان بعث بعد الموت، جس پر ایمان رکھتے ہیں مسلمان ایمان والے، موت کے بعد کی زندگی ہے. انشر ینشر، انشار کے معنی اٹھانا. پھر اللہ تعالیٰ انسان کو اٹھاتے ہیں دوبارہ. تو یہ زندگی کے مراحل ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو ایک نصیحت کے طور پر ذکر فرمایا کہ دیکھو ان چیزوں سے تم گزر رہے ہو، اور پھر یہاں تک یعنی منزل تک پہنچنا ہے. وہ منزل یہ ہے کہ اماتہ فاقبرہ، موت آئے گی، اس کے بعد قبر کی زندگی ہوگی، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائیں گے، اور پھر آگے کے مسائل شروع ہوں گے کہ حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا. تو مختلف قسم کے مراحل. تو آج کی اس کلاس کے اندر یہاں تک انشاءاللہ کافی ہوگا. باقی جو تھرڈ پارٹ ہے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں رکھیں گے. خلاصے کے طور پر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں ان آیات میں اہم ذکر فرمائی. ایک قرآن پاک کو، اس کے مرتبے کو، اس کی اہمیت کو، اور اس کے انسانوں کے لیے نصیحت ہونے کو. اور دوسرا انسان کی حقیقت کو، کہ ہم ہمیشہ اپنی حقیقت کو اور اپنی ابتدا کو اور اپنی انتہا کو ہم ذہن میں رکھیں، اپنی نگاہوں میں رکھیں، تو ہمارے لیے زندگی آسان. اللہ ہم سب کو قرآن پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین. جی جزاک اللہ محترم. جی ابھی سوال جواب کے لیے وقت ہے. ان آیتوں کا آپ نے جو سماعت فرمایا ہے اس کے اندر اگر کچھ وضاحت یا کچھ آپ کے اندر کچھ سوال ہو تو مفتی صاحب سے آپ کر سکتے ہیں. جی